جب آپ اسپین سے نکل پڑیں گے یا اپنے شہر سے باہر نکل آئیں گے تو اس وقت آپ کا سفر شروع ہو گیا، آپ قصر کرنا شروع کر دیں گے رستے میں۔ اب جہاز میں جب ہیں تو جہاز میں پیچھے جگہ بنی ہوتی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ وہ جو کھانا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر مصلی بالکل بچھ سکتا ہے، مصلی نہ بھی ہو ویسے کچھ چادر وغیرہ بچھا کے، بہتر ہے کہ مصلی ساتھ لے کر جائیں، ہینڈ بیگ میں ڈال لیں مصلی۔ چھوٹے بھی مل جاتے ہیں مصلی، وہ پلاسٹک ٹائپ کے ہلکے پھلکے سے، تو وہ بچھا کے نماز پڑھ لیں۔ تو ممکن تو ہوتا ہے جہاز میں بھی۔ اور وقت ظاہر آپ کو پتہ ہے ابھی مطلب ظہر نہیں پڑی، اور اسپین کے حساب سے 12-1 بجے فلائٹ ہے آپ کی مثال ہے دن کے وقت، تو اب ٹرکی پہنچنے سے پہلے پہلے آپ نے ظہر پڑھنی ہے۔ تو جہاز میں جب آپ کے تقریباً 3 بج جائیں تو ظہر پڑھ لیں آپ۔ اسی طرح اگر جہاز میں ہیں، ٹرکی سے نکل پڑے، یعنی کہ ٹرکی بھی جا رہے ہیں یا کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، اور غروب آفتاب کو 1 گھنٹہ رہ گیا ہے سن سیٹ کو، تو اب پتہ ڈیفینیٹلی عصر کا وقت ہے تو عصر پڑھ لیں۔ اسی طرح سورج غروب ہو گیا ہے، باہر بھی اندھیرا نظر آ رہا ہے تو مغرب پڑھ لیں۔ اور بہت ٹائم ہو گیا ہے، رات کے 11 بج گئے، 12 بج گئے، تو لازمی طور پہ عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ تو یوں مطلب اسی طرح طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے فجر پڑھ لیں۔ تو یہ جہاز والے آپ کو بتا دیں گے ٹائم کیا ہے اور کس علاقے میں ہیں اس وقت، تو پوری پلاننگ کر کے نماز کی ترکیب ضرور بنائیں۔ اور ٹرکی میں بھی آپ ظاہر مسافر ہیں، پاکستان پہنچنے تک اپنے شہر جہاں آپ نے رکنا ہے مسافر ہی ہیں۔ اچھا، اگر ایک ہی شہر میں آپ نے 15 دن رات زیادہ رکنا ہے، ایک ہی شہر میں پاکستان میں، پھر تو آپ جاتے ہی پوری پڑیں گے۔ اور اگر حال یہ ہے کہ کچھ دن ادھر رہنا ہے، 2-4 دن، پھر کسی اور رشتہ دار کے گھر جانا ہے دوسرے شہر میں، پھر کسی اور شہر جانا ہے سیر کرنے کے لیے، تو اس طرح کا اگر آپ کا پلان ہے تو پھر آپ پاکستان میں بھی قصر ہی کرتے رہیں گے، مسافر ہی رہیں گے، اگر آپ اسپین میں پرماننٹلی شفٹ ہو چکے ہیں تو 15 دن رات اگر ایک ہی شہر میں رکتے ہیں پھر آپ پوری پڑیں گے۔